نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ظلم سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا ترجمہ ہے اور عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کون سی پھرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی اور اندھیری کا نام ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ عزیزوں، آج ہمارا یہ طریقہ بن گیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کا کون سا حصہ ہماری ملک میں ہے اور کون سے حصے کے ہم مالک نہیں ہیں۔ بس چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے زمین پر قبضہ ہو جائے اور وہ زمین ہماری ملکیت ہو جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زمین کے مالک حقیقتاً ہم ہیں یا نہیں ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز سخت سزا ہوگی اس کی کہ جو ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے۔ توریت کے اندر لکھا تھا کہ پل صراط کے اس طرف منادی ندا کرے گا کہ اے سرکش ظالموں، اے بدبخت ظالموں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ آج ظالم کا ظلم پل صراط سے نہیں گزرے گا، یعنی ظالم پل صراط سے گزر نہیں سکیں گے۔ جب مہاجرین حبشہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں واپس لوٹ کر آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے حبشے میں کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو مجھے بتلاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرمائیے، میں بتلاتا ہوں۔ اور فرمانے لگے کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ حبشے کی ایک بوڑھی عورت سر پر پانی کا برتن رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ جب وہ ایک حبشی جوان کے قریب سے گزری تو اس نے کھڑے ہو کر بڑھیا کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا، جس سے وہ ضعیفہ گھٹنوں کے بل جا گری اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھی اور جوان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے غدار، تو عن قریب جان لے گا جس وقت کہ اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا اور پہلے اور پچھلے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں آدمی کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ کے یہاں تو بھی اپنا اور میرا فیصلہ کل سن لے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے کامیابی عطا فرمائے گا کہ جو طاقتوروں سے کمزوروں کو بدلہ نہیں دلا سکتی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ظالم طاقتور ہے تو یا تو ہم سکوت اختیار کر لیتے ہیں یا ظالم کے ظلم کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ہوتا کیا ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کی جو سزا اللہ کے یہاں ملے گی وہی اس کی حمایت کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو دنیا میں انہیں اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا، ورنہ آخرت میں انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پہلا تو وہ شخص ہے کہ جو قوم کا حاکم ہو، خود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہو مگر انہیں ان کے حقوق نہیں دیتا ہو اور ان سے ظلم کو دور نہیں کرتا ہو۔ دوسرا قوم کا وہ لیڈر
جو لوگ جس کی پیروی کرتے ہوں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا ہو اور خواہشات نفسانی کے مطابق وہ بات کرتا ہو، جیسا کہ آج ہمارے قائدین کا طریقہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے بس اسی کی حمایت کرتے ہیں اور کمزور کو دباتے ہیں۔ تیسرے، گھر کا سربراہ یعنی گھر کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے، گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے، جو اپنے گھر والوں اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی غضبناک نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو اجرت پر مزدور لاتا ہے اور کام مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ پیارے آقا کا ارشاد عالی ہے کہ مزدور کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اور اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ پانچواں وہ آدمی ہے کہ جو اپنی بیوی کا حق مہر دبا کر اس پر زیادتی کرتا ہے۔ آج ہم شادی اور بیاہ کی محافل تو بڑے تم تراخ سے منعقد کرتے ہیں، خوب پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں، لیکن مہر جو کہ ضروری چیز ہے اس کو ادا کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہیں کرتا اور اس پر ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ یزید بن حکیم کہا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوا، البتہ مجھے ایک شخص نے ڈرا دیا، میں نے اس پر یہ جانتے ہوئے ظلم کیا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، لہذا اس کمزور کو کیوں نہ میں اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کروں اور اس کا مال چھین لوں۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا، لہذا مجھے ایسے شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سامعین اکرام، کسرا جو ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک استاد مقرر کیا جو اسے تعلیم دیتے تھے اور ادب سکھایا کرتے تھے۔ جب وہ بچہ مکمل طور پر علم و فضل سے بہرہ ہو گیا تو استاد نے اسے بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب سے اسے انتہائی دردناک سزا دی۔ اس لڑکے نے اپنے استاد کے اس رویے کو بہت ہی برا سمجھا اور دل میں اس کی طرف سے عداوت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، اس کا باپ مر گیا اور باپ کے بعد وہ بچہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی سنبھالتے ہی اس نے استاد کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب مجھے اتنی دردناک سزا کیوں دی تھی؟ استاد نے کہا کہ اے بادشاہ، جب تو علم و فضل کے کمال تک پہنچ گیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ باپ کے بعد تو بادشاہ بنے گا، میں نے سوچا کہ تجھے سزا کا ذائقہ اور ظلم کی تکلیف سے موافق کر دوں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور پھر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کے اخراجات کی ادائیگی کا حکم صادر کر دیا۔ عزیزوں، کسی بھی کمزور پر، کسی بھی ناتواں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر تو سزا یقینی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔